جس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ان اشخاص کی اطاعت کرو جو تمہارے درمیان اتھارٹی میں ہیں. obey Allah, obey his prophet sallallahu alaihi wasallam and obey those who are in authority amongst you. اس حوالے سے بحیثیت قوم، بحیثیت ملت ہمارا رویہ شاید اتنا مثبت نہیں رہا. کسی قوم، کسی ملت، کسی ریاست کو تباہ کرنا یا اس کو گرانا یا اس کو زوال آمادہ کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن پہلا اس کا جو پہلو میں نے دیکھا ہے کہ ٹاپ کو آپ تھریٹن کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، اس کی اتھارٹی کو شیٹر کرتے ہیں. اس کی اتھارٹی کو شیٹر کرنے کے لیے آسان ترین طریقہ اس کے کردار کو نیگیٹو پیرائے میں پیش کرنے سے آپ شروع کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک آرٹیکل نظر سے گزرا جس میں تاریخ فرشتہ، جو کہ محمد قاسم فرشتہ نے تحریر کی ہے اور ابتدا ہندوستان کی ابتدائی تاریخ سے شروع ہو کر وہ 1608 عیسوی تک تاریخ کو کور کرتی ہے، اس کا حوالہ دے کر اس کتاب کو کوٹ کر کے ایسا تاثر دیا گیا ہے کہ کچھ حکمران نہایت کردار کے حوالے سے ان میں گنجائش تھی امپروومنٹ کی، اور ایک حکمران کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے جس کا نام ہے قطب الدین مبارک شاہ خلجی. قطب الدین مبارک شاہ خلجی 1316 میں حکمران بنا، 1316 میں حکمران بنا اور 1320 تک اس نے حکومت کی. قطب الدین مبارک شاہ کے حوالے سے اس آرٹیکل میں جو نیگیٹو باتیں لکھی گئیں، میری کمائیگی کہیے یا بہت کوشش کی کمی کہیے، مجھے یہ 4 والیومز میں موجود جو کتاب ہے اس میں کہیں پہ وہ نہیں مل سکی. اس میں کچھ آسپیکٹس ہیں لیکن وہ اس شدت کے ساتھ اور اس ایکسپلسٹ لینگویج میں نہیں استعمال ہوئے جس میں اس آرٹیکل میں کوٹیشن مارکس دے کے کہے گئے ہیں. قطب الدین مبارک شاہ خلجی اس کتاب کا چیپٹر ہے، یہ حصہ اول میں ہے. 228 پہ یہ چیپٹر شروع ہوتا ہے اور اس کی حکومت جب ختم ہوتی ہے تو وہ کوئی 234-35 میں، مطلب یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے 237 میں، جب وہ اس کے بعد کے حکمران یعنی خسرو خان جب حکومت سنبھالتے ہیں تو ان کا بھی تذکرہ تفصیل کے ساتھ اس میں درج ہے. حکمران قطب الدین مبارک شاہ نے 8ویں محرم 717 ہجری کو تخت سلطنت پر جلوس کیا. یہ پھر انٹروڈکشن کا پیرا ہے. پھر دوسرا پیرا ہے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک. قطب الدین مبارک شاہ نے اپنا زیادہ وقت بچپن وغیرہ جیل میں گزارا تھا، پریزن میں گزارا تھا، اس لیے اس نے پریزن کے لوگوں کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا. اس کے علاوہ اس نے 70,000 قیدی جو گرفتار تھے ریاست کے ان کو آزاد کرایا. جلال الدین خلجی کی پسماندہ اولاد کو بھی مبارک شاہ نے ہر 4 جانب سے طلب کر کے ان کو بھی گراں بہا عطیے اور وظیفے عطا کیے اور اپنے تمام ملازمین میں سے ہر ایک کو 6 مہینے کی تنخواہ بطور انعام مرحمت کی. مبارک شاہ نے امیروں اور باج گزار فرما رواؤں کے منصب اور ان کی جاگیروں میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا. جو لوگ افلاس اور تنگ دستی کی وجہ سے در بدر بھیک مانگتے تھے وہ بھی شاہی انعامات سے مالا مال ہو کر صاحب بخشش وجود ہو گئے. قرضے کے عرصے کے بعد لوگوں نے روپے پیسے کا منہ پھر دیکھا. اہل احتیاج کی عرضیاں یعنی کمپلیننٹس کی، ریکویسٹ کرنے کے والے لوگوں کی عرضیاں، پٹیشنز، درخواستیں شاہی ملاحظے میں پیش ہونے لگیں. یہ ختم ہو گئی تھی پچھلے دور حکومت میں، اور ہر حاجت مند کی حاجت روائی ہونے لگی. صوفیاء اور مستحقین کے وظائف اور روزینوں میں اضافہ کیا گیا. دوسرا اس کا جو ہیڈنگ دی ہوئی ہے، یہ پہلی تھی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک، اس میں یہ محتاج وغیرہ بھی آ گئے. تنگ دستوں اور محتاجوں کی مدد کرنا، یہ دوسری ہیڈنگ ہے کہ جو دیہات کے زمینداروں اور جاگیرداروں کی ملکیت سے علیحدہ کر کے الائی عہد میں یعنی علاؤ الدین خلجی کے عہد میں
خالصے میں شامل کر دیے گئے تھے وہ پھر ان کے مالکوں کو واپس کر دیے گئے۔ بھاری خراج اور ناقابل برداشت مطالبات جو علاؤ الدین کے زمانے سے اب تک برابر واجب الوصول سمجھے جاتے تھے، یک قلم موقوف کر دیے گئے۔ حب جاہ اور دنیاوی لذتوں کی ہوسیں جو الہی عہد کے سخت گیر قوانین کی پابندی سے مردہ ہو گئی تھیں، ان میں پھر تازہ جان پڑ گئی۔ یہ اس کی نیگیٹو اسپیکٹ اس میں ڈالا گیا۔ اس نے ایک قانون میں تبدیلی، دوسرا جو ٹاپک ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کچھ مصلحت کی وجہ سے انہوں نے تاریخ نرخ مقرر کر دیے مختلف چیزوں کے، اور یہ اس سے امیر و غریب سب فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، اور جس کی وجہ سے کچھ حالات جو تھے اکانومی میں، یہ ڈیسیجن شاید ڈڈ ناٹ گو ریئلی ویل۔ اس کے بعد دوسرا ہے گجرات میں بغاوت کا خاتمہ، دیوکڑ پر حملہ اور ہرپال کو پھانسی، بادشاہ کی مطلق العنانی۔ یہاں پہ وہ ڈکٹیٹوریل جو اس کی طبیعت میں ایک چیز آ گئی تھی وہ بیان کی گئی ہے کہ اس نے کسی شخص کی مجال نہ تھی کہ رمز اور اشارے میں ہی کچھ خیر خواہی کر سکے، یعنی بادشاہ نے ایڈوائس لینا چھوڑ دی۔ اور میرے خیال میں یہ بنیادی غلطی جو کہ قطب الدین مبارک شاہ سے ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی پازیٹیو ایڈوائس یا کرٹیسزم کو ایکسیپٹ کرنا چھوڑ دیا۔ یہ ایک اس کا نیگیٹو ہے کہ غرضے کے قطب الدین نے اپنی تمام پسندیدہ صفتوں کو یکلخت ترک کر دیا اور ان کے عوض بری عادتیں اختیار کر لیں۔ کوئی خیر خواہ کو مشورہ دیتا تھا تو وہ اس کو سنتا نہیں تھا، پھر وفادار عمراء کو کچھ قتل کر دیا۔ مبارک شاہ کی خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے گستاخی، جو کہ بہت نامناسب بات ہے، لیکن ایک بات ہے کہ مجھے دوسرے ذرائع میں، دوسری کتابوں میں شاید اس گستاخی کی اس نوعیت کا علم نہیں ہے جس میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شاہی دربار میں توقیر کم کی گئی، کیونکہ میرے علم میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تو درباروں سے ویسے بھی he used to stay away from it despite the insistence of the rulers۔ پھر اس طرح دربار شاہی میں جو اوور آل ماحول تھا وہ ڈسٹرب رہا۔ حسام الدین گجرات سے حکومت سے برطرف کر دیا، دکن میں بغاوت ہوئی، اس کو ختم کیا۔ تلنگا کے راجہ کا اطاعت گزاری میں آنا، اس کو فتح کیا۔ خسرو خان کا خود مختاری پروگرام، اور پھر خسرو خان کی نے پھر الٹیمیٹلی اس کو قتل کر دیا۔ اس میں خسرو خان کے جو ان کے ساتھ جو ٹرسٹ کا فیکٹر تھا اس کو اجاگر کیا گیا ہے اور اس کی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ دوسرا جو حکمران اگر ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا، محمد شاہ رنگیلا، ناصر الدین محمد شاہ رنگیلا، جو 1719 میں حکمران بنا، مغل بادشاہ تھا، شاہ عالم ون کا وہ بیٹا تھا، اور 1719 میں حکمران بنا اور 1748 تک حکمران رہا۔ اسی کے دور میں نادر شاہ نے ایران سے ہندوستان پر حملہ کیا، دلی کو تباہ کیا، برباد کیا، جس کے حوالے سے یاد ہے کہ جو میر تقی میر جو ہجرت کر کے اس حملے کے بعد چلے گئے تھے لکھنؤ، تو لکھنؤ میں انہوں نے اس دلی کے بارے میں یہ اشعار کہے تھے کہ کیا بود و باش پوچھے ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کر ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ تو اب محمد شاہ رنگیلا کے حوالے سے بہت زیادہ نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی، اور میری ناقص رائے کہی جا سکتی ہے اس میں یہ ہے کہ جس طرح سینٹر کو، جس طرح پایا تخت کو سکینڈلائز کیا گیا، سلینڈر کیا گیا، ملائن کیا گیا، اس کی کردار کشی کی گئی، اس سے مغل بادشاہ یا سینٹر کا دہلی سلطان یا دہلی میں جو سینٹرل اتھارٹی کا جو اخلاقی جواز تھا، جو اخلاقی اتھارٹی تھی، وہ بہت حد تک متاثر ہوئی۔ نتیجتاً بعد کے حکمران، بے شک ان میں سے بہت پارسا حکمران گزرے ہوں گے، بہت اچھے حکمران تھے، لیکن چونکہ جس تخت پر وہ بیٹھتے تھے اس کی توقیر عام آدمی کے ذہن میں نہیں رہی تھی،
اور یہ کریڈٹ جاتا ہے محمد شاہ رنگیلا کے بارے میں. وہ جو پرسیپشن پہلائی گئی محمد شاہ رنگیلا کے دور میں، کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہوئی ہیں، کچھ نیگیٹو بھی چیزیں ہوئی ہیں، اور یہ زیادہ تر حکمرانوں کے ادوار میں ہوئی ہیں. اور محمد شاہ رنگیلا کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو مراٹھاز کے ساتھ وارز ہوئیں، جس کی وجہ سے ہندوستان کی حکومت کافی کمزور ہو گئی تھی. مراٹھا وارز کی وجہ سے پھر انویژنز ہوئیں، لیکن اس کی پالیسیز میں یا ان کی جو اکمپلشمنٹس ہیں وہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اردو، جس کو زبان اردو مولا یہ پہلے ہی کہا جاتا تھا، لیکن اس کے دور میں اس کو آفیشیلی کورٹ لینگویج کے طور پر انٹروڈیوس کرایا گیا. پھر اس کے دور میں یعنی محمد شاہ رنگیلا کے دور میں for the first time the Quran was translated for the first time in simple Persian and Urdu languages. Also during his reign, formal dress was introduced as sherwani, جو اس سے پہلے کے ڈریس کو. تو یہ پھر پیٹرن تھا پرفارمنگ آرٹس کا، میوزک کا، باقی کلچرل ایکٹیویٹیز کو ظاہری بات ہے زیادہ توجہ دیتا تھا. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ کلچرل ایکٹیویٹیز کو تو سب سے زیادہ توجہ اکبر نے دی، جلال الدین اکبر نے، جس کو ہم بہت بڑا کریڈٹ دیتے ہیں. لیکن اب محمد شاہ کو جس طرح ہم نے ملائن کیا، جس طرح جو وار ہوئی 1739 میں when نادر شاہ انویٹڈ، جو دہلی کو انویٹ کیا، پہلے جو جنگ ہوئی، تو اس میں جب پہلے دن اتنی زیادہ تباہی ہو گئی تھی پہلے دن کی لڑائی میں، تو محمد شاہ نے نادر شاہ کو پیغام بھجوایا کہ اصل مقصد تمہارا اکنامک پراسپیرٹی سے مستفید ہونا ہے، جو دہلی حکومت یا ہندوستان کی حکومت انجوائے کر رہی ہے، تو آپ اس سے مستفید ہو جائیں، لیکن یہ لیٹ اس اسٹاپ دس بلڈ شیڈ، یہ قتل و غارت گری بند کر دیتے ہیں. تو وہ قتل و غارت گری بند تو ہو گئی، اور ہندوستان کی یا سینٹرل اتھارٹی کی جو مورل اتھارٹی تھی وہ تو بالکل ختم کر دی گئی. اور اکنامکلی وہ جو کوہ نور کا ہیرا تھا وہ بھی لے گیا، ساتھ میں تخت طاؤس بھی لے گیا، اور اس طرح بہت زیادہ یہاں کے خزانوں سے اپنے اونٹ اور اپنے جو وہ تھیں وہ بھر بھر کے وہ لے گیا. اور ساتھ میں ہندوستان کے حکمرانوں کی جو اتھارٹی تھی اور وہ جو حمیت نام تھی بقول اقبال رخصت ہوئی تیمور کے گھر سے، تو وہ جو ہاؤس آف تیمور تھے یا جو مغل ڈائنیسٹی کے حکمران تھے، ان کی جو معاشرے میں جو وقار تھا، جو عزت تھی، وہ نیگیٹیولی افیکٹ ہوا. اور ساتھ ہی اس کو تاریخ میں بعد میں جب وہ گلی کوچوں میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ ان کے حوالے سے نیگیٹیولی گفتگو کی گئی اور ایگزیجریٹڈ گفتگو کی گئی، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ قطب الدین مبارک شاہ کے حوالے سے آج مطلب ریسنٹ ایئرز میں بھی کچھ گفتگو ایگزیجریٹڈ ہو رہی ہے. تو اس طرح جب گفتگو گلی محلے میں ایگزیجریٹڈ ہوتی ہے تو پھر اس حکومت میں لال قلعے میں یا پایہ تخت میں یا دارالخلافے میں جو بھی شخص بیٹھا ہوگا تو اس کی وہ مورل اتھارٹی ریسٹور کرنے کی اہلیت کافی حد تک متاثر ہو جائے گی. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنے لیڈر سے بیسٹ کانڈکٹ کی، رول ماڈل والا کانڈکٹ ایکسپیکٹ کریں، اس کی توقع رکھیں، لیکن اور اس کو کرٹیسائز کریں، اس حد تک کرٹیسائز کریں جس حد تک جائز ہے، ضروری ہے. کیونکہ لیکن ہم شائستگی کے جو حدود ہیں ان کو کراس نہ کریں، کیونکہ یہ جو کردار کشیاں کی گئیں اس کے بعد جو انگریز حکمران آئے تو ان کو ایک کنوینئنس مل گئی. جب زنجیر بپا بہادر شاہ ظفر یا اس کے شہزادے کو ہمایوں کے مقبرے سے لال قلعے کی طرف لایا گیا یا پھر اس کو برما منتقل کیا گیا، جس رنگون منتقل کیا گیا، جو رویہ یا جو ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کی گئی وہ، اور عوام نے اس کو ریزنٹ نہیں کیا، کسی نے اس کے خلاف گفتگو نہیں کی، حالانکہ وہ کوئی اتنی عمدہ ٹریٹمنٹ نہیں تھی. اور شاید بہت حد تک بہادر شاہ ظفر بحیثیت حکمران، بحیثیت شہنشاہ ہند اور بحیثیت ایک شخصیت کے شاید وہ اس ٹریٹمنٹ کا مستحق نہیں تھا. لیکن لوگوں کی اس آفس کے حوالے سے جو ایک نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہو گئی تھی مائنڈ سیٹ کی،
وہ اس نے متاثر کیا کہ کسی نے اس بات کو برا بھی نہیں سمجھا یا زیادہ ریزنٹ نہیں کیا، اگر ریزنٹ کیا بھی تو ایٹ لیسٹ ریسسٹ نہیں کیا۔ اس لیے گزارش یہ کی جاتی ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کو، طاقت میں یا اتھارٹی میں بیٹھنے والے امیروں کو کرٹیسائز کریں، ان کو مشورہ دے سکیں، وہ بہت بہتر ہے، بنسبت اس کے کہ ہم ان کو اس حد تک ان کی کردار کشی کریں کہ ان کا احترام معاشرے میں یا سیاست میں یا ریاست کے امور میں باقی نہ